کہ اسباب معراج کیا ہے۔ وسلم کو جو نبوت ملی 10 سال گزرے تھے تو اللہ کے نبی پر بہت زیادہ غم آئے۔ ابو طالب اس دنیا سے چلے گئے۔ دوسرا غم یہ آیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو گئی۔ تیسرا غم یہ تھا کہ سفر طائف میں لوگوں نے حضور پر پتھر برسائے، طرح طرح کی تکالیف کا سامنا، مصیبتیں اور تنگیاں، اذیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی۔ ان تمام ایام کو دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی کا جو صبر دیکھا، اس صبر کو دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے معراج کی سیر کروائی اور معراج کی عزت سے سرفراز فرمایا۔ براق کیا چیز ہے؟ براق ایک سواری ہے جو کھچر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی ہے۔ اس کا رنگ سفید ہے۔ قرآن کریم سے یہ سفر ثابت ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور جو اس سفر کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ تو براق پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے تو یہ مچلنے لگا، شوخیاں مارنے لگا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے براق، آج سے پہلے کوئی اتنا معزز، اتنا عظیم انسان بیٹھا ہے، تو یہ مچلنا اس نے بند کر دیا۔ تو براق پر جب سوار ہوئے اور سوار ہونے کے بعد یہ حتیم میں چلے گئے، تو وہاں جا کر اللہ کے نبی کو لٹایا گیا۔ لٹانے کے بعد اللہ کے نبی کے سینے کو چاک کیا گیا، شق صدر کیا گیا، اندر سے دل کو نکالا گیا، اور اس دل کو آب زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ دھونے کے بعد یہ جو نور تھا یہ اس دل کے اندر ڈالی گئی، پھر سینے کو بند کر دیا گیا۔ مہر نبوت وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان لگا دی گئی۔ یہاں پہ سوال یہ ہے کہ وسلم کو ام ہانی کے گھر سے لے کر گیا، لیکن ام ہانی تو حضور کے چچا کی بیٹی تھی، تو ام ہانی تو کزن ہوئی، تو پھر کزن سے پردہ کیوں نہیں کیا؟ تو جواب یہ ہے کہ اس وقت قرآن کریم کی یہ پردے والی آیات نازل نہیں ہوئی تھی۔ دوسرا سوال کہ اللہ کے نبی کو شق صدر کتنی دفعہ ہوا؟ تو اللہ کے نبی کو 4 مرتبہ شق صدر ہوا۔ پہلی دفعہ 2.5 سال کی عمر میں، دوسری مرتبہ 10 سال کی عمر میں، تیسری مرتبہ نبوت ملنے کے وقت، اور چوتھی مرتبہ جب معراج ہوئی تو معراج کے وقت میں اللہ کے نبی کو شق صدر ہوا۔ اللہ نے فرمایا یا رسول اللہ اتریے اور نماز پڑھیے۔ اللہ کے نبی نے نماز پڑھی۔ حضور نے پوچھا کہ جبرائیل میں نے کہاں پہ نماز پڑھی؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے مدینہ طیبہ میں نماز پڑھی۔ پھر تھوڑا سا چلے تو جبرائیل نے پھر کہا یا رسول اللہ اتریے اور یہاں پہ نماز پڑھیے۔ اللہ کے نبی نے پھر نماز پڑھی۔ حضور نے پوچھا جبرائیل ہم نے کہاں نماز پڑھی تھی؟ فرمایا وادی سینا میں، یہ شجر موسیٰ اس کے قریب تھی۔ پھر سواری پہ سوار ہوئے اور پھر تھوڑا سا آگے چلے، پھر جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اتریے، نماز پڑھیے۔ تو حضور نے پھر نماز پڑھی۔ تو جب نماز پڑھنے کے بعد پوچھا کہ میں نے کہاں نماز پڑھی؟ جبرائیل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مدین میں نماز پڑھی۔ تھوڑی دیر بعد پھر چلے، پھر فرمایا اتریے اور نماز پڑھیے۔ چوتھی دفعہ جب نماز پڑھی تو حضور نے پوچھا جبرائیل ہم نے کہاں نماز پڑھی؟ فرمایا آپ نے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے آپ نے وہاں پر نماز پڑھی۔ اسی نماز پڑھنے کے بعد آپ سواری پہ سوار ہوئے تو آپ کو ایک آواز آئی۔ وہ آواز ایک بڑھیا کی تھی۔ فرمایا یا رسول اللہ آگے چلیے۔ آگے چلے، آگے پھر آواز آئی اور آواز ایک بوڑھے کی آئی۔ فرمایا یا رسول اللہ آگے چلیے، پھر آگے چلے۔ اس کے بعد تھوڑا سا آگے چلے تو ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ جب سلام کیا تو حضور نے فرمایا کہ مجھے سلام کس نے کیا ہے؟
تو تینوں باتوں کی وضاحت جبرائیل نے اس موقع پہ کی۔ بڑھیا نے آپ کو آواز دی تھی نا، یہ آواز یہ مثل اس دنیا کی ہے جس دنیا میں انسان رہتے ہیں۔ جتنی اس عورت کی عمر ہے اتنی ہی دنیا ہے، اتنے دنوں میں اس کائنات پہ لوگوں نے رہنا ہے، پھر فنا ہو جانے۔ اور جب بوڑھے نے آپ کو آواز دی تھی وہ شیطان تھا۔ پھر جب آگے گئے تو آپ کو ایک جماعت نے سلام کیا تھا، جماعت نے سلام کیا، اس جماعت میں 3 لوگ تھے، ایک ابراہیم علیہ السلام تھے، ایک موسیٰ علیہ السلام تھے، اور ایک عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ سفر میں وسلم کو ایک ایسی قوم نظر آئی جو ایک ہی وقت میں تخم لگاتی بھی ہیں اور اپنی فصل کاٹ بھی لیتی ہے۔ وسلم نے فرمایا جبرائیل یہ لوگ کون ہیں؟ تو جو اسلام نے فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جہاد کرتے ہیں، وہ اپنی فصل لگاتے ہیں تو وہ اپنی فوری فصل کاٹ بھی لیتے ہیں۔ اس کے بعد آگے آپ کا ایک قوم سے گزر ہوا، فرمایا کہ وہ ایسی قوم سے گزر ہوا کہ جن کے سروں پتھر مارے جاتے ہیں اور ان کے سر کچل دیے جاتے ہیں۔ حضور نے جب ان لوگوں کو دیکھا تو حضور نے فرمایا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نماز ادا نہیں کرتے۔ اس کے بعد آگے چلیں، ایک ایسی قوم سے گزر ہوا، پھر ایک ایسی قوم سے گزر ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں گوشت پکا ہوا ہے اور بڑا لذیذ گوشت ہے، وہ اس گوشت کو نہیں کھاتے، اور ایک ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت پڑا، لیکن یہ لوگ اس سڑے ہوئے گوشت کو کچے گوشت کو کھا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا جبرائیل یہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ اور حلال عورتیں دی ہیں، یہ اپنی عورتوں سے ہنسی خوشی نہیں کرتے، یہ دائیں بائیں زنا کرتے۔ پھر ایک ایسی قوم سے گزر ہوا جو بہت زیادہ لکڑیاں اور کپڑے اپنے لکڑیاں توڑ رہی تھی، کپڑے پھاڑ رہی تھی، اپنے سینے کو چاک کر رہی تھی۔ حضور نے پوچھا جبرائیل یہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو ڈاکے مارتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں۔ پھر ایک ایسی قوم سے گزر ہوا جو بہت زیادہ مال تو جمع کرتے ہیں، لیکن مال جمع کرنے کے بعد اس مال کو اٹھا نہیں سکتے۔ تو حضور نے پھر پوچھا جبرائیل یہ لوگ کون ہیں؟ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی امانتیں، دوسروں کے حقوق ہڑپ کر جاتے ہیں لیکن وہ ان کو ادا نہیں کرتے۔ پھر ایک ایسی قوم سے گزر ہوا جو اپنی زبانوں کو اپنی کینچیوں سے کاٹ رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کی چغل خوری کرتے ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے دوسروں کی غیبتیں کرتے ہیں۔ پھر اس سے آگے چلے تو پھر ایک جگہ سے گزر ہوا، وہاں پر بہت زیادہ خوشبو آئی۔ فرمایا جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے؟ تو جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ جگہ ہے جو مسلمانوں کی جنت ہے۔ پھر آگے ایک جگہ آئی، وہاں پر بہت بدبو والی جگہ آئی۔ فرمایا یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا یہ لوگوں کی جہنم ہے۔ تو ابھی براق پر سوار ہوئے ہیں، یہاں سے پہلے آسمان تک پہنچے نہیں، بیت المقدس میں پہنچے۔ تو بیت المقدس میں جب داخل ہوئے تو جبرائیل السلام بھی داخل ہوئے اور حضور بھی داخل ہوئے۔ حضور نے بھی 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد ادا کی اور 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد جبرائیل السلام نے بھی ادا کی۔ اذان ہوئی، اذان کے بعد اقامت ہوئی، اقامت کے بعد صف بندی کا اہتمام کر دیا گیا۔ صف بندی کا اہتمام ہو گیا لیکن مصلی پر کوئی نہیں آ رہا۔ اللہ کے نبی کے خیال میں یہ تھا کہ جو نماز پڑھانے والے ہیں وہ آدم علیہ السلام ہوں گے، وہ نوح علیہ السلام ہوں گے، یا ابراہیم علیہ السلام۔ ابھی اللہ کے نبی کے ذہن میں یہ خیال آ ہی رہا تھا تو جبرائیل علیہ السلام نے حضور کا ہاتھ پکڑا اور مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ تو تمام انبیاء کو
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں نماز پڑھائی،